والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجتماع میں جب بھی آئیں تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں کہ اجتماع میں آنے سے آپ کو کتنی بہت ساری نیکیاں آپ یہاں سے بٹور کر لے کر جاتے ہو، جمع کر کے لے کر جاتے ہو۔ کچھ آپ کو یہاں بیان کرنے والے نے اچھا بیان کیا یا نہیں کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں بھی بیان کروں آپ کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہے نا، کبھی کبھی ایک دم آڈ ہو جاتا ہے، نہیں بھی سمجھ میں آیا تو آپ کتنی نیکیاں کما کے لے کے جا رہے ہو آپ کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علم دین حاصل کرنے کی نیکی، مغفرت کی دعائیں لوگ تمہارے لیے کر رہے ہیں، فرشتے کیڑے مکوڑے کر رہے ہیں، وہ الگ 1000 نبی کی نماز، 1000 جنازے میں شرکت، 1000 بیماروں کی عیادت، اس کا خیال ہمیشہ رکھیں۔ تو اس کے ذریعے جب یہ ذہن بنا کر رکھو گے نا تو اجتماع چھوٹے گا نہیں، اور اگر جب اجتماع نہیں چھوٹے گا نا تو جب بھی آؤ گے تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، اور اگر کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے تو جو کچھ تھوڑا بہت جمع ہوگا نا وہ آپ کو دین میں لگا کر رکھے گا، یہ آپ کے کام آئے گا، آپ کو برائیوں سے اور فتنوں سے بچانے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ ساری چیزوں کی سمجھنا ہے، یہی ساری چیزیں کہ جس کے ذریعے ہم دین میں بنے رہ سکتے ہیں۔ کب تک بنے رہنا ہے؟ جن لوگوں نے سمجھا ہوگا تو وہی جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہم کو کب تک بنے رہنا ہے، کب تک یہ کوششیں کرتے رہنا ہے نا۔ اس کے بعد چھٹی ہے، جو ایک مرتبہ چھٹی ملے گی، اتنی بہترین چھٹی ملے گی کہ مزے ہی مزے ہیں، موت تک کے بس اس کو مینیج کر کے رکھنا ہے۔ اگر آپ نے مینیج کر لیا تو آپ کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو فوز المبین حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کھلی ہوئی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم تلاوت قرآن کے ظاہری آداب سن رہے تھے، کل میں نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی، ظاہری اور باطنی۔ باطنی آپ سن چکے، باطنی کیا تھا جو اس میں بتایا گیا تھا، ورتل قرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، دل کو لگا کر اور اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے پڑھیں۔ تو یہ تو ہوا باطنی شرائط۔ ظاہری شرائط آپ نے کل شروع کیے تھے، اس میں چند چیزیں تھی، دوہرا لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا با وضو ہو۔ ہے کوئی جو بے وضو قرآن عظیم کی تلاوت ہاتھ لگا کے کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، کرنا چاہیے کیا؟ قرآن عظیم میں بھی منع ہے، قرآن عظیم میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو طہارت سے مراد علماء کرام نے اس کی تفصیل فرمائی، طہارت سے مراد کمپلیٹ طہارت۔ طہارت ایک لفظ ہے، یہ نماز میں آتی ہے نا شرط طہارت۔ میں آپ کو کوئی مسئلہ سمجھانے جا رہا ہوں اور تھوڑا سا رد کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو پہلے آپ کا ذہن بنا رہا ہوں۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ غسل اور وضو سے جب انسان پاک ہوتا ہے تب طہارت ہوتی ہے۔ طہارت بغیر وضو کے کمپلیٹ ہوتی ہے کیا؟ غسل ہے تو پاک ہے، لیکن کمپلیٹ طہارت ابھی بھی حاصل نہیں ہوئی جب تک وضو نہیں ہوا ہے نا۔ تو اس میں قرآن عظیم میں طہارت کا ورڈ آیا کہ جب بغیر طہارت کے تم قرآن عظیم کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ آیت کا مفہوم۔ تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں طہارت سے مراد صرف پاک ہونا ہے۔ آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو بے وضو قرآن کو معاذ اللہ ہاتھ لگاتے ہیں، قرآن عظیم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن آج اور کون لوگ ہیں؟ وہابی غیر مقلدین جو ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی ہے۔ انشاءاللہ کبھی ٹاپک پڑھا نا، میں ابھی کچھ دنوں سے وہی کتاب پڑھ رہا ہوں، غیر مقلدین کے 5 امام ہے نا، ہمارے 4 ہیں اور ہم ایک کی اقتدا کرتے ہیں، ان کے 5 ہیں اور 5 کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں گا نا اس میں کس کس چیز کی اقتدا کرتے ہیں، پڑھ کر سناؤں گا تو آپ یعنی حیران ہو جاؤ گے اور ان کو اتنا برا سمجھنے لگو گے وہ جیسے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا جیسے ہے نا اس کو آپ سمجھنے لگو گے۔ ایک تھوڑی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ان کے بڑے امام ابن تیمیہ، آپ نے نام سنا، ان کو انہوں نے اپنا امام مان لیا، تھے نہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میری ایسی اولادیں پیدا ہونے والی آخری زمانے میں، لیکن انہوں نے اپنے وقت میں خوب کمینے بند کیے۔
ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. انہوں نے ایک مرتبہ, یعنی وہ دین کے اندر ایسی نئی نئی چیزیں انہوں نے نکالی تھی جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کہی. ایسی نئی نئی چیزیں انہوں نے نکالی تھی. انہوں نے ایک چیز یہ کہی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم ہے. یہ کبھی آپ سوچ سکتے ہو؟ آج کسی وہابی کو بھی بولو گے تو جلدی مانے گا نہیں. میں نے کہا نا جلدی مانے گا نہیں, کچھ دیر میں مان لے گا. کیونکہ کون وہابی مانتا ہے یہ بات معلوم ہے, کہ جو ان کی کتابوں کو کا جانکار ہوتا ہے نا وہ اس چیز پر اڑ جائے گا. یہ امام ابن تیمیہ نے کہا ہے. تو یہ تقلید ہوئی کیا نہیں؟ یعنی امام ابن تیمیہ نے کہہ دیا تو اب تم مانو گے. تو وہ کیا رسول نے کہہ دیا؟ ابن تیمیہ نے کہا ہو کیا رسول نے کہہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہم آنکھ بند کر کے مانتے ہیں نا. لیکن ابن تیمیہ نے کہہ دیا, آپ کیسے آنکھ بند کر کے مانتے ہیں نا. تو ابن تیمیہ جو ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے, ہاتھ پیر ثابت کیے اس نے. اور کہتا ہے, میں آپ کو کچھ واقعہ بتانے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ کسی شہر کا نام بھی دیا اس میں, اس کی جامع مسجد کے مصلی پر, اس پہ کیا کہتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں نا, ممبر پر کھڑے ہو کر, اور وہ بیان دے رہا تھا اسی چیز کے تعلق سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جسم ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اپنے علم و قدرت سے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ایسے جیسے میں اس مصلی پر بیٹھا ہوں. اور کہتا ہے, یہ اس کے الفاظ ہے, اس کا مفہوم ہے, کہتا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے, اترتا ہے. ایک پایا اترا اور کہتا ہے ایسے جیسے میں اترا. کتنی خطرناک عقیدہ ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. ایسوں کو انہوں نے اپنا امام بنا رکھا ہے. تو یہ لوگ, ایسے لوگ جو اتنی بری بری چیز مانتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے. تو یہ یاد رکھیں کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی کسی کے منہ سے ڈائریکٹلی پہلی مرتبہ سنیں کہ ہاں بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا سکتے, تو آپ کا ذہن ایسا ہی بن جائے. ایسا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ بارے میں کبھی معلومات تھی نہیں, اور پہلی مرتبہ جس شخص نے کہہ دیا تو آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی. اس کے بعد لاکھ سنی سمجھاتا رہے یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ نہیں مانے گا, کیونکہ پہلی مرتبہ اس نے بتا دیا تو ویسا ذہن بن جاتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا جو قرآن و حدیث اور 14 صدیوں سے جتنے ائمہ گزرے ان کا عقیدہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. قرآن عظیم کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور ہاتھ لگانا حرام. بے وضو کے قرآن عظیم کو ہاتھ لگانا حرام. تلاوت کرنے والا باوضو ہو اور ادب اور سکون کی حالت میں ہو, کھڑا ہو یا بیٹھا ہو, لیکن سکون ہونا چاہیے. اور کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اس کو قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. تو اب آپ یہ کہہ دیں گے جب قبلہ رخ نہیں بیٹھا تو حرام نہیں. قبلہ رخ ہونا مسنون ہے, سمجھ میں. اگر کسی وجہ سے آپ نہیں ہو سکتے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بہتر اور اولا ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں اور سر جھکایا ہوا نہ ہو, جھکایا ہوا ہو, نہ چوکڑی مار کر بیٹھے اور نہ تکیہ لگا کر بیٹھے. جب قرآن عظیم پڑھے تو ایسے آرام سے بیٹھ کر نہ پڑھے اور چوکڑی ڈال کر نہ بیٹھے جیسا میں بیٹھا ہوں, ایسا نہیں. قرآن عظیم پڑھے تو 2 زانو ہو کر پڑھے, لیکن اس کی شروعات صرف 2 زانو سے ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ تھک جائیں اور ابھی آپ کو تلاوت اور کرنی ہے تو آپ اپنی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں. اور یوں بیٹھے جیسے استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یعنی اتنا ادب ہونا چاہیے. یہ سب آپ کل سن چکے ہیں, میں آپ کو دوہرا رہا ہوں سے. سب سے افضل حال نماز میں حالت قیام میں قرات کرنا ہے, اور یہ کہ مسجد میں ہو یہ سب سے اعمال سے افضل ہے. اور اگر وضو کے بغیر بچھونے پر لیٹ کر تلاوت کرے بغیر قرآن عظیم کو ہاتھ لگائے تو اس کی بھی فضیلت ہے, لیکن یہ سب سے کم. قرآن عظیم کا بہترین انداز باوضو ہو کر قرآن عظیم ہاتھ میں لے کر پڑھنا, وہ بھی یا تو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا, یہ سب سے بہتر ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی یہ قرآن عظیم پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب تینوں حالتوں میں ذکر کرنے کی تعریف کی ہے. حالت قیام کو مقدم کیا, پھر بیٹھنے اور پھر پہلو کے بل لیٹ کر ذکر کرنے کو پھر بیان کیا. ٹھیک ہے نا.
تھوڑا سا آپ تھوڑا شاید ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتے کہ جو شخص حالت نماز میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکی, اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکی, اور جو شخص نماز کے علاوہ باوضو ہو کر پڑھے اس کے لیے 25 نیکیاں, اور جو آدمی وضو کے بغیر پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں. اچھا, یہ جو بے وضو, ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی کہا کہ بے وضو پڑھنا نہیں چاہیے اور ابھی بولتے ہو بے وضو پڑھنا ہے, یہ کیا ڈفرینس ہے سمجھنا ہے کیا؟ ہاتھ میں لے کر بے وضو نہیں پڑھ سکتے, اور بغیر ہاتھ میں قرآن لیے آپ کو یاد ہے وہ آپ بے وضو پڑھ سکتے, ٹھیک ہے نا. ناپاک کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے. ناپاک کی حالت میں اگر بغیر ہاتھ لگائے بھی اگر آپ نے قرآن کا ایک لفظ بھی کہا قرآن عظیم کے پڑھنے کی نیت سے تو حرام, یہ اس کی بے ادبی ہے, اور جان بوجھ کر کیا تو کفر, جان بوجھ کر کیا تو کفر ہے, اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ قرآن عظیم یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین, اور توہین کفر ہوتی ہے. قرأت کی مقدار کے تعلق سے انشاءاللہ یہ کل ہو چکا تھا کیا؟ قرأت کی مقدار کے تعلق سے بیان کرنا تھا نا, ہاں سنیے انشاءاللہ. زیادہ یا کم پڑھنے میں قراء کے مختلف آداب ہیں. میں نے آپ کو شارٹ میں ایک چیز بتائی تھی مقدار طے کرنے کے تعلق سے, کیا تھی؟ یعنی ایک فارمولا جس سے سمجھ میں آئے کہ کون کتنا پڑھے. جب تک اس میں دل لگا رہے تب تک پڑھے. یہ آپ کی کیپیسٹی آپ کو معلوم. ہو سکتا ہے کوئی 10-20 آیت پڑھتا ہو سکتا ہے کوئی 50-100 تک بھی پڑھ سکے, ہو سکتا ہے کوئی 200-250-300 بھی پڑھے, اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو چھوڑنے کا دل ہی نہ کرے. سب کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اللہ والے جو ہے نا وہ پڑھنا چھوڑتے تھے مجبوری, ورنہ ان کو پڑھنا چھوڑنے کا دل ہی نہیں ہوتا. قرآن عظیم پڑھنا شروع کیا, اللہ اکبر, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے سجدہ سنا. عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو کر تمام کاموں سے جب نفل کی نماز کی نیت کر کے اور سجدے میں جاتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ فجر کی اذان سننے میں آئی. جب اذان سنتی تو سر اٹھاتی اور کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری فاطمہ تیری بندی دل بھر کے سجدہ بھی نہیں کر پاتی, یعنی رات اور لمبی کر اور دل بھر کے سجدہ کر سکو. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا تھا. ایک ہمارا ہے کہ ہم 10 آیتیں 10 دن سے بول رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو زیادہ یا کم پڑھنے میں قرأت کی مختلف عادت ہیں. بعض حضرات ایک رات دن میں ایک بار پورا قرآن کرتے تھے, اور بعض 2 مرتبہ ختم کرتے ہیں, بعض 3 مرتبہ تک بھی پہنچتے ہیں. کچھ لوگ مہینے میں بھی ایک بار ختم کرتے ہیں. لیکن مقدار کے سلسلے میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کا ارشاد ہے جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن مکمل پڑھتا ہے وہ اسے سمجھ نہیں پاتا, اسے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی کیپیسٹی کے اوپر ہی ہے. تو آپ ایسا جانتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو 3 دن سے کم میں بھی قرآن پورا کرتے تھے, تو ان کی کیپیسٹی ویسی ہو جایا کرتی تھی. لیکن کیونکہ قرآن عظیم اتنی حکمتوں والا ہے کہ اس کی تمام حکمتوں یا زیادہ سے زیادہ حکمتوں کو انسان 3 دن سے کم وقت میں کور نہیں کر سکتا اگر پڑھے گا. اس وجہ سے سرکار علیہ السلام نے اس کی ایک ادب کے ساتھ اس کی ایک مقدار بتائی. یعنی اگر اس سے بھی کم اگر کوئی پڑھتا ہے, کم ٹائم میں بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو یہ جلدی کہا جائے کہ اس نے جلدی پڑھ لیا. یعنی اتنے سکون سے پڑھو, کم سے کم 3 دن لگنا چاہیے. ابھی اس پر تو بحث کر کے کوئی مطلب ہی نہیں, کیونکہ یہاں 3 دن کیا 1 سال میں لوگ قرآن پورا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو کیا 3 دن کے لیے روکا جائے, یہ 3 دن میں ختم مت کر دینا کہیں, 3 دن لینا, 3 دن سے زیادہ ہی لینا. ایسے لوگوں کو کیا بولو جو 1 سال 2 سال میں پوری زندگی میں قرآن پورا نہیں کر سکتے, ہے نا. 15-20 سال 25-30 سال 40-45 سال کی عمر ہو گئی, آج تک قرآن ہی ختم نہیں کیا. ایسے کتنے لوگ ہوں گے, اللہ معاف کرے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. جن لوگوں نے بہت سارے قرآن عظیم مکمل کیے لیکن بے سمجھے کیے, تو یاد رکھنا پورا قرآن عظیم مطلب کے ساتھ پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ. 1 مرتبہ پوری زندگی میں قرآن عظیم سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے, اس میں بھی ایک تھوڑا سا, ابھی آپ کی جو لائف ہے یعنی آپ کی جو سمجھ ہے
اس سمجھ کے اعتبار سے اگر آپ آج پڑھ رہے ہیں قرآن عظیم، میں نے بھی کبھی زمانے میں 13 14 15 سال کی عمر کے اندر جو ہے قرآن عظیم ترجمے سے پڑھنا جب شروع کیا تھا، تو اس وقت میں نے جب سمجھا تھا اور آج اب میں جب پڑھتا ہوں تو میری سمجھ میں بہت ڈفرینس ہے. ہر مرتبہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو وہ پہلے سے بہتر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہماری میچورٹی بڑھ چکی ہوتی. تو آپ کی جتنی میچورٹی بڑھے گی نا اتنا ہی آپ کو قرآن عظیم اچھا سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے، مان لیجیے آپ 14 15 سال کے 20 سال کے ہیں، تو اگر آپ قرآن عظیم آپ نے شروع کیا تو جب بھی ختم ہو تو پھر سے ریپیٹ شروع کرو، کیونکہ جب آپ پھر ایک مرتبہ شروع کرو گے تو اس عمر کے لیے وہ آپ کے لیے پھر سے نیا ہوگا، اور ہر عمر کے لیے نیا ہوتا ہے اور ہر مرتبے والے کے لیے بھی نیا ہوتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے سنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں روزانہ درس ہوتا تھا، جیسے یہاں پر روز اجتماع ہوتا ہے، ان کے یہاں روز درس ہوتا تھا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن عظیم کی کسی ایک سورے کی تفسیر بیان کرتے اور ہمیشہ کرتے تھے. تو ایک دن ایک امام تھے، ان کے ہی وقت کے ایک دوسرے بھی امام تھے، ابن جوزی تھے نا شاید، ہے نا، ابن جوزی جن کو آج غیر مقلدین بھی اپنا امام بولتے ہیں، ہے نا، کیونکہ ان کی کچھ چیزیں ہم سے اہل سنت سے تھوڑی ہٹ کے تھیں، تو اس کے لیے انہوں نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا. جو ہمارا تھوڑا سا بھی ہم سے ہٹا نا تو اس کو انہوں نے سر آنکھوں پہ رکھ لیا، بولے یہی ہمارا امام، ایسا ہو گیا. تو خیر ابن جوزی جو ہے اپنے وقت کے وہ بھی امام تھے. تو کسی نے ان کو کنونس کیا کہ شیخ عبد القادر کے یہاں پر بہت ہی بہترین جو ہے وہ درس ہوتا ہے، آپ آیا کرو، سنا کرو، آپ کو بھی فائدہ ہو. اب جس انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ارے میں خود اتنا اچھا بیان کرتا ہوں، کیا دوسرے کا بیان سننے ہے نا، تو پھر بھی لوگوں نے کنونس کر لیا، چلو ٹھیک ہے، اتنی تعریف کر رہے ہو تو جا کے سن لیتے ہیں. سن رہے نا دھیان سے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو 2 لوگ لے کے گئے تھے نا، ان کا بھی نام مجھے بھی یاد نہیں، میں نے پڑھا تھا، وہ بھی مشہور لوگ. ابن جوزی کو لے کر گئے اور ابن جوزی ان کی بارگاہ میں بیٹھے، اور جب وہ سورے کی جب تفسیر انہوں نے شروع کی تو 7 تفسیریں کی. تب تک کہ ابن جوزی نے کہا ان آیتوں کی یہ تفسیر میں نے سنی. تفسیر سمجھتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، تو اس ایک آیت کی تشریح ایک طریقے سے کی گئی، پھر اس کے اندر ایک دوسرا پوائنٹ بتایا گیا، پھر ایک تیسرا اینگل دکھایا گیا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں. تو 7 اینگل ابن جوزی نے سنے تھے. اس نے کہا یہ 7 تو میں نے سنے. اور ہر جو تفسیر وہ بیان کرتے تھے، تو جو ساتھ میں 2 لوگ لائے تھے نا، وہ ابن جوزی کو پوچھتے تھے یہ آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو دوسری تفسیر بیان کی پھر یہ آپ کو معلوم ہے. وہ لوگ کیا چاہتے تھے کہ ابن جوزی کو کچھ یہاں نیا سننے ملے تبھی تو دوبارہ آئیں گے. ان کو جو معلوم ہوئے گا وہی بیان یہاں پر ہوتا ہوئے گا تو یہ کہاں دوبارہ آنے والے، اور ان کی فوقیت اور ان کی بہتری کیسے مانیں، ہے نا. تو ہر بار پوچھتے تھے یہ آپ نے سنا؟ تو 7 مرتبہ تک ابن جوزی نے کہا ہاں سنا. پھر جب 8ویں تفسیر بیان کی تو ابن جوزی ایمانداری سے بولا نہیں یہ میں نے نہیں سنا. تو پھر اس کے بعد اس نے سوچا کہ ابھی 8ویں تفسیر بول رہے ہیں، ہو جائے گا. اس کے بعد 9ویں تفسیر بھی بیان، وہ بھی نہیں سنی. 10ویں بھی تفسیر بیان، اور پھر 11ویں تفسیر بھی بیان. تو حیران ہو گئے وہ، یعنی ابھی ایسے ہی امپریشن بیٹھتا ہے نا، بولے کیا کمال کی چیز ہے نا. تم کمال کی تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آج پوری دنیا جانتی کہ غوث پاک سے بہترین کمال والا کون ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ہم نبی کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کو سن کر ہم نبی کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب غوث پاک کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب 11ویں تفسیر بیان کی تو کہتے ہیں وہ تفسیر سن کر جھوم گئے. ابن جوزی ہے نا، آپ بولتے ہیں نا، جسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی بہت اچھا بیان ہوتا ہے تو پوری پبلک جو زور سے نعرے لگا کے پورا ہلا دیتی ہے نا. تو ایک دم جھوم گئے، بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنی اچھی تفسیر کی. تو پھر جب وہ ابن جوزی شانت ہوئے، پورا مجمع شانت ہوا، تو انہوں نے کہا اب تک جتنی تفسیریں آپ سن رہے تھے وہ کال یعنی یہ صرف زبانی تفسیریں جو یعنی بولی جاتی ہیں، آپس میں بتائی جاتی ہیں. اب حال والی تفسیر شروع کر. حال والی تفسیر، کال اور حال میں دنیا میں فرق رہتا ہے. جیسے میں بولوں کچھ بھی، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ کال ہے نا. لیکن میں جو اندر ہوں وہ میرا اصلی حال ہے.
ہے نا. تو انہوں نے کال والا بیان کیا, بعد میں کہتا ہے اب حال والی تفسیریں شروع کر. پہلی ہی تفسیر بیان کی, ابن جوزی بے ہوش ہو گئے سن کے, یعنی خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئے. کیا زبردست یعنی بیان. اور کہتے ہیں کہ اس دن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے 21 تفسیریں بیان کی. 11 تو وہ تھی, اس کے بعد اور 10 بیان ہے نا, اور وہ یہ جو تھی حال والی تھی. تو پتہ چلا قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھنا ہر کسی شخص پر ضروری ہے. تو اللہ کے واسطے آپ شروع کر دیں, چلیں گے انشاءاللہ. آپ اسٹارٹ میں پڑھیں گے نا, آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ ہر 2-3 آیت کے بعد پورا جو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. قرآن عظیم میں ہر 2-3 آیت کے بعد ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. یہ معلومات والی چیز ہے, اس کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں. بھلے سے اس میں درس کتنا بھی آگے بڑھے نہیں بڑھے, ہم سمجھ لیتے ہیں. قرآن عظیم کی ہر 2-3 آیت کے بعد چیپٹر چینج کیوں ہو جاتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن عظیم جو ہے نا اس طریقے سے نازل نہیں ہوا جیسا آج ہم دیکھتے ہیں. آج قرآن عظیم جس طریقے سے لکھا ہے نا, سورہ بقر شروع ہوئی تو جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے تو پورا 2.25 پارے تک جو سورہ بقر ہے نا, وہ پوری ایسے نہیں اتری کہ 10 آیتیں اتر گئیں, پھر اگلی 10 آیتیں کل, پھر اگلی 5 آیتیں بعد میں, لائن ٹو لائن. یہ مختلف آیات مختلف وقتوں پر نازل, سمجھنا ہے. یعنی کچھ 3-4 آیتیں کسی ایک سبجیکٹ پر ہیں, یا کسی ایک موقع پر کسی واقعے پر بیان ہوئی, ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور یہ صحابہ کرام کو یاد کرا دی حضور علیہ السلام. پھر کبھی دوسری مرتبہ اور کوئی 4-5 آیتیں نازل ہوئیں, وہ بھی یاد ہو گئی. تو یہ جب قرآن جمع کیا گیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں, ہے نا, یہ سورے وغیرہ تو پہلے سے ہی, یعنی اس کو ایک سورے کے اندر کون کون سی آیتیں ہونی چاہیے, اور اس سورے کو پورا جو مرتب کیا گیا تو سرکار علیہ السلام کے وقت میں ہی ہو گیا. کیونکہ جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام پڑھتے تھے, جبریل علیہ السلام بھی پڑھتے تھے, تو وہ ایسا ہی تھا, سمجھنا, جیسا یہ پڑھا جاتا. تو سوروں کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ کرام نے بعد میں دیکھے اور پارا پارا بنا کر اس کو ایک قرآن میں جمع کیا, سمجھنا. تو اس کے لیے ہر 2-3 جیسے 3 آیتیں کسی موقع پر نازل ہوئی تو اس کا چیپٹر الگ ہی رہے گا. وہ تینوں آیتیں ایک ہی واقعے کی وجہ سے, لیکن آگے کی 3-4-5 آیتیں جو اکٹھی پھر نازل ہوئی تھی وہ کسی اور واقعے پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ جب قرآن شریف پڑھو گے نا, یہ آپ کو کام آئے گا, اس لیے میں بتا رہا ہوں. جب آپ قرآن شریف پڑھو گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کو ہر 3-4-5 آیتوں کے بعد ٹاپک چینج ہوگا. تو آپ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اندر سے. ابھی ہم کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی, ہم نے جب شروع کیا تھا ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا, تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ابھی تو اس بات پر چل رہا تھا, پھر ہم لوگ اس میں جوڑنے کی کوشش کرتے تھے, شاید ایسا ہو. تو سمجھ میں نہیں آتا, جب ذہن پریشان ہو جاتا تھا نا, پھر آدمی جو ہے چھوڑ دیتا ہے قرآن شریف پڑھنا. پھر جب یہ کتابیں پڑھنا شروع کی تو اس سے بہت سارا کچھ ٹیلی ہونے لگا, تو پھر اس میں مزہ آیا. تو اب جب اس کی اچھی خاصی سمجھ ہم کو ہے تو اب ہم کو قرآن عظیم پڑھنے میں جو لذت آتی ہے تو وہ اس ٹائم میں نہیں آتی. تو میں نے اپنا ایکسپیرینس نہیں جھاڑ رہا ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم کو پڑھنے کے وقت میں یہ چیز کام آئے, سمجھنے کے لیے کام آئے, کہ جب تم بھی سمجھنا چاہو گے تو تم کو یہ اسٹیجز کا دھیان رکھنا, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن مکمل پڑھتا ہے وہ اسے سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اس سے زیادہ پڑھنا ترتیل میں مانے ہے, یعنی ترتیل سے پڑھنے کے منافی ہے اور اس میں روک پیدا کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک بہت تیزی سے پڑھتا ہے تو فرمایا, بے شک اس شخص نے نہ تو قرآن پاک پڑھا اور نہ خاموش رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن شریف بہت زیادہ تیز پڑھتا ہے, تو انہوں نے کیا کمنٹ دیے اس کے بارے میں, اس نے نہ تو قرآن پاک پڑھا اور نہ خاموش رہا. خاموش رہنا نیکی ہے, خاموش رہنا نیکی ہے, تو خاموش بھی نہیں رہا, یعنی یہ نیکی سے بھی گیا, اور قرآن جیسا پڑھنا چاہیے تھا ویسا بھی نہیں پڑھا, تو نہ قرآن پڑھا نہ خاموش رہا. یہ 2 نیکیاں تھی, دونوں بھی نیکی ہے زمانہ. تو قرآن شریف پڑھو تو ایسا پڑھو کہ پڑھو بھی اور خاموش بھی نہ رہو, ٹھیک ہے, یعنی قرآن عظیم پڑھنے کے علاوہ خاموش رہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ ہفتے میں 1 بار قرآن ختم کریں.
بس یہ ایک لاسٹ پیراگراف کر کے ختم کر رہا ہوں ہے نا, کافی ٹائم ہو گیا, سمجھ لیں انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ہفتے میں ایک بار قرآن پاک ختم کرے. اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت ہفتے میں ایک بار قرآن پاک ختم کرتی, کیونکہ ان سے کہا تھا. تو صحابہ کرام میں ایک جماعت تھی, یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہفتے ہی میں قرآن ختم کرتے تھے. ان میں حضرت عثمان غنی تھے, حضرت زید بن ثابت تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, حضرت ابی بن کعب تھے. یہ لوگ تھے کہ جو ہمیشہ قرآن عظیم کو ہفتے ہی میں ختم کرتے. کیپیسٹی ان کی اس سے بھی کم ختم کرنے کی تھی, لیکن یہ ہفتے ہی میں ختم کرتے تھے کیونکہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کا یہ قول سنا تھا اور وہ اس پر عمل کرتے تھے. تو ختم قرآن کے سلسلے میں 4 درجات. ایک دن رات میں ختم کرنا, یہ سب سے پہلا درجہ. ایک دن اور رات میں 24 گھنٹے میں بھی ایک قرآن ختم کیا جا سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے پر چڑھتا ہوں تو رکاب میں پیر رکھتا ہوں. رکاب سمجھتے ہیں نا, گھوڑے پہ چڑھنے کے ٹائم تو وہ ایک ایسا پینڈل لٹکا ہوتا ہے دونوں طرف, جس میں پیر رکھ کے چڑھنا ہوتا ہے اور دوسری طرف بھی اس پیر کے اس میں ڈالنا پڑتا ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایک رکاب میں پیر رکھتا ہوں اور دوسرا پیر دوسری رکاب میں جانے تک ایک قرآن ختم کر دیتا. حضرت علی کی بات الگ ہے نا, وہ کیا علم کے شہر کے دروازے اس طریقے سے ختم کرتے تھے وہ جانتے ہیں. لیکن یہ جو جماعت ہے یہ ایک ہفتے میں قرآن عظیم ختم کرتی تھی. اور ایک دن رات میں ختم کرنا بھی ایک درجہ ہے. اسے ایک جماعت نے مکروہ بھی قرار دیا, یعنی کچھ لوگ ایسا پڑھتے تھے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو مکروہ کیا. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے کہا ہے 3 دن سے کم میں جس نے ختم کیا اس نے یعنی اس نے کچھ سمجھا ہی, لیکن جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھتے تھے. لیکن یہ سرکار علیہ السلام نے عمومی طور پر کہا, یعنی جنرلی زیادہ تر لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے ایکسیپشن کے ساتھ. انگلش وغیرہ سمجھتے ہیں نا, عمومی, ایکسیپشن, یہ سب ورڈ سمجھ میں آئیں گے تو بیان سمجھ میں آئیں گے. عمومی طور پر یعنی جنرلی کہا یہ 3 دن سے کم میں ختم کرو, جس نے 3 دن سے کم میں ختم کیا اس کو سمجھ میں نہیں آیا, یہ جنرلی. لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک مہینے میں مکمل کرنا, یعنی ہر روز ایک پارہ پڑھنا, گویا یہ کم پڑھنے میں مبالغہ ہے. یہ پوائنٹ ہمارا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا یہ سب سے کم پڑھنے میں بہت زیادہ زیادتی کرنا ہے. یعنی یہ سب سے زیادہ کم پڑھنے والے لوگ کہ جو ایک مہینے میں قرآن ختم کریں. سوچو اگر ہم ایک مہینے میں قرآن ختم کریں گے تو بھی ہم اس زمرے میں آئیں گے کہ جو بہت کم پڑھتے ہیں. اور ہم سوچو کہ ہم نے زندگی بھر نہیں پڑھا تو ہم نے کیا پڑھا, کتنے افسوس کی بات ہے. یہ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ شروع کرو, کریں گے نا انشاءاللہ. اثر بھی ہوتا ہے میری بات کا, اللہ کے واسطے شروع کرو. بھلے سے 2 آیتوں سے شروع کرو, 10 آیتوں سے شروع کرو, لیکن شروع کرو. ایک یقینی بات میں کہہ رہا ہوں, اگر شروع کر دیا آپ نے قرآن شریف پڑھنا, انشاءاللہ اس سے محبت ہوگی اور بڑھے گا, کیپیسٹی بڑھے گی. اور پہلی سورت زیادہ پڑھنے میں مبالغہ ہے, اور یعنی پہلی سورت کون سی؟ ایک دن رات میں قرآن پاک ختم کرنا, یہ جلدی پڑھنے میں مبالغہ کرنا. اور یہ ایک مہینے میں ختم کرنا یہ کم پڑھنے میں مبالغہ کرنا. مبالغہ یعنی بڑا چڑھانا ہے نا. اور ان دونوں کے درمیان 2 درجے, یہ سب سے اول اور سب سے آخر کا درجہ بتایا گیا. اس کے بیچ میں 2 درجے ہیں. ایک یہ کہ ہفتے میں ایک بار پڑھے, اور دوسرا یہ کہ ہفتے میں 2 بار پڑھے. ٹھیک ہے, یعنی تقریباً 3 دن میں ایک مکمل قرآن پورا جب کرے گا تو ہفتے میں 2 قرآن ہوتے ہیں. زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ ایک ختم رات کے وقت کرے اور دوسرا ختم دن کو کرے. کیسا؟ یعنی جب ہفتے میں 2 قرآن ختم کرنا ہے, جو 3 دن میں ایک قرآن ختم کر رہا ہے تو ایک قرآن پڑھتے ہوئے اس کو ختم کرے تو دن میں ختم کرے, اور دوسرا شروع کرے تو اس کو رات میں ختم کرے. اب اس کی فضیلت اس لیے بتایا گیا, یہی بتا کر ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں دن کا ختم شریف پیر کے دن کرے, صبح کے وقت دن میں ختم کرے, اور 2 رکعتوں میں کرے یا اس کے بعد. اور 2 رکعتوں سے مراد یعنی صبح میں جو ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں نا اس میں,
ختم جب کرنے آئیں گے تو آخری آیات کون سی ہیں؟ یہی جو موعظتین ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، قل اللہ، قل یا ایھا الکافرون وغیرہ پڑھتے ہیں نا، یہی تو آخری یعنی 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے اندر یہ آخری آیتیں پڑھ کر، آخری سورے پڑھ کر اور پھر ختم کر. سمجھ میں آیا؟ اور رات کا ختم جمعہ کی رات میں کریں، اور یہ مغرب کی 2 رکعتوں میں کریں. جو مغرب کی 2 نفل پڑھتے ہیں نا اس میں ختم کریں. یعنی پورا قرآن تو ایسے ہی پڑھو، لیکن اس کے بعد جب وہ آخری ختم کرنا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے اندر ختم کرو. جو دن میں ختم کرنا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت میں کرے، پیر کے دن صبح 2 رکعت نفل میں ختم کرے، اور جو رات کا ختم کرنا ہے وہ جمعرات کی رات یعنی مغرب کے بعد کی 2 نفل میں ختم کرے. انٹرسٹنگ نہیں ہے نا یہ بات؟ پڑھنا شروع ہی نہیں کیا تو ختم کرنے کی کیا بات کر رہے بولے، اس لیے دھیان نہیں دے. لیکن یہ علم ہے، علم حاصل کرنا چاہیے. جب کام آئے گا نا تو اس وقت کلک ہوتا ہے، ارے ہاں یہ بات میں نے اجتماع میں سنی تھی. اور علم وہ چیز ہے، دین کا علم حاصل کرنا وہ چیز ہے، تم اگر اس پر عمل نہ بھی کر پاؤ تب بھی اس پر نیکی مل جاتی ہے. کیونکہ جب کوئی شخص رات کو ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور اگر دن کو ختم کرے تو شام تک دعا مانگتے ہیں. تو اس طرح دن کے بھی فرشتے اور رات کے بھی فرشتے قرآن ختم کرنے کی وجہ سے جو دعا کرتے ہیں، وہ رات کے فرشتے بھی آپ کی دعا میں شامل ہو جائیں گے اور دن کے فرشتے بھی آپ کی دعا میں شامل ہو جائیں گے. کتنا مینیج کر کے اور کتنی سیٹنگ سے پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے یہاں کوئی سیٹنگ ہی نہیں. یعنی اولیاء اکرام جب عمل کرتے تھے تو ایک ایک چیز کا کتنا دھیان دیتے تھے. اور ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کا عمل ہی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے. وہ ختم کرنا اور 3 دن میں ختم کرنا، دن میں ختم کرنا، نماز میں ختم کرنا، وہ تو آئی چیز ہے نا. تو یہ چیز کا دھیان رکھیں گے نا انشاءاللہ. اس کو ہم کل پھر سے تھوڑا سا ریوائز کر کے اس کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بہت ہی انٹرسٹنگ ہے سمجھنے والے کے لیے. تقسیم مقدار قرت انشاءاللہ کل سنیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں قرآن عظیم کی محبت عطا فرما، قرآن عظیم کی تلاوت میں لذت عطا فرما، قرآن عظیم کا علم ہم کو عطا فرما، قرآن عظیم کی شفاعت ہم کو نصیب فرما، قرآن عظیم کی رہنمائی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، ہر برائی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، نیک ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، برے لوگوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت کرتے ہوئے موت عطا فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.